دوستوں، آج ہم آپ کو دو ایسی خوفناک کہانیاں جو کہ سچے ایونٹس پر مبنی ہیں سنانے جا رہے ہیں۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنی پہلی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں اپنے شوہر اور اس کے خاندان کے ساتھ نیو میکسیکو کی ایک چھوٹی دور دراز جھیل پر کیمپنگ کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ہمارے گروپ میں تقریباً 10 لوگ تھے اور اگلے سائٹ پر ایک اور کیمپ تھا جس میں 6 لوگ تھے۔ یہ وقت رات کا تھا اور دونوں گروپس اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کوئی مشروبات پی رہا تھا تو کوئی کہانیاں سنا رہا تھا، لیکن اچانک ہی گروپس میں سناٹا سا چھا گیا جب دونوں گروپ نے ایک چھوٹی لڑکی کی آواز سنی جو مدد کے لیے چیخ رہی تھی، جبکہ دونوں گروپ میں کسی کے ساتھ کوئی بچہ نہیں تھا، لیکن وہ آواز ہم سب نے سنی تھی۔ لہٰذا ہم سب نے فیصلہ کیا کہ اس جگہ کی تلاشی لیں جہاں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ ہمارے کیمپوں کے پیچھے ایک میدان تھا اور جب ہم سب لوگ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لمبی خالص سفید شخصیت کھیت میں ہم سے تقریباً 100 فٹ دور کھڑی ہے اور شور مچا رہی ہے۔ ہم سب نے اتفاق کیا کہ یہ چیز شاید 6 فٹ لمبی، پتلی اور سفید نظر آتی ہے۔ ہم سب دیکھنے کے لیے آگے بڑھنے لگے، لیکن جو کچھ ہم نے دیکھا وہ ہمارے قریب آتے ہی غائب ہونا شروع ہو گیا اور وہ چیز درختوں میں کہیں غائب ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد ساری رات ہمیں نیند نہیں آئی اور ساری رات ہمیں وہی آوازیں آتی رہیں۔ میں اس وقت 37 سال کا تھا جب میں اپنے ہائی اسکول کے ری یونین میں گیا۔ میں قریبی ہوائی اڈے پر پہنچا اور ایک کار کرائے پر لی۔ یہ فاصلہ ملک کے ایک انتہائی دیہی اور تقریباً سنسان حصے سے ہوتا ہوا 35 میل کا تھا۔ میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا کہ شہر سے تقریباً 3 میل دور مجھے سڑک کے کنارے ایک شخص نظر آیا جو مجھے ہاتھ ہلا کر روک رہا تھا۔ جب میں نے اس کے قریب آ کر گاڑی روکی تو پتہ چلا کہ یہ ان لڑکوں میں سے تھا جن کے ساتھ میں نے اسکول جانا تھا، یعنی یہ میرے اسکول کا دوست تھا اور اس کا نام جم تھا۔ جم آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہم باتیں کرنے لگے۔ میں اسے 20 سال بعد مل رہا تھا اور ان 20 سالوں میں میں نے اسے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ اب بھی ویسا ہی تھا جیسا اسکول ڈیز میں ہوا کرتا تھا۔ ہم شہر پہنچ گئے اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ میرے ساتھ کلب میں چل کر ڈرنکس کرنا پسند کرے گا، لیکن اس نے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے بس گھر چھوڑ دو۔ جم کے والدین میری دادی کے گھر سے صرف کچھ فاصلے پر رہتے تھے اور میں اسی طرف مڑا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے شہر کی طرف لے چلو۔ وہاں ایک موبائل ہوم پارک تھا اور مجھے لگا کہ وہ وہیں رہتا ہے، لیکن جب میں روڈ کے کنارے پر آ کر گاڑی موڑنے لگا تو اس نے کہا بس مجھے یہاں چھوڑ دو، تم سے دوبارہ مل کر اچھا لگا، اور وہ چلا گیا۔ اسے چھوڑ کر میں کلب کے راستے پر نکلا اور جب میں وہاں پہنچا تو اپنے کچھ پرانے ہم جماعتوں سے ملا۔ ہم لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کون کون ری یونین میں آئے گا۔ باتوں باتوں میں نے ذکر کیا کہ میں ابھی جم سے شہر سے 3 میل دور ملا اور اس کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آیا ہوں۔ میری یہ بات سن کر ہر کوئی خاموش ہو گیا۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو بارب نے بتایا کہ جم 8 سال پہلے اسی موڑ پر ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا۔ ہم سب اس کے جنازے میں گئے تھے۔ یہ بات سن کر مجھے واقعی چکر آنے لگے اور میں گہری سانس لینے کے لیے باہر نکل آیا اور میں نے دیکھا کہ میری گاڑی کی سیٹ پر ایک اخبار پڑا ہے جو 8 سال پرانا تھا، جس میں جم کی موت کے بارے میں لکھا تھا۔ وہ اخبار آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی ایسی سچے واقعات پر مبنی اسٹوریز ہیں تو آپ لوگ مجھے میرے انسٹاگرام پر سینڈ کر سکتے ہیں، یا آپ لوگ مجھے میرے جی میل آئی ڈی پر بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ اب ملتی ہوں میں آپ سے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔